السلام علیکم ساتھیوں، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ جہاں رہیں خوش رہیں، اللہ کی امان میں رہیں، ہماری بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ ساتھیوں، رشتہ ازدواج بابا آدم اور بی بی حوا کی سنت ہے، اور بڑے فخر سے میں کہتی ہوں کہ نکاح پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ نکاح کو جتنا آسان، شادی کی رسومات کو سادہ اور میاں بیوی کو ایک دوسرے کے لیے پیار کرنے والا، عزت نفس کا خیال رکھنے والا، ایک دوسرے کو اعتماد دینے والا، خاص طور پر شوہر کو خرچہ دینے والا، گھر کی کفالت کرنے والا، بچوں کا خرچ اٹھانے والا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے ہوں، تو گھر اتنی ہی محبت کا شاخسانہ بنتا ہے، بلکہ دنیا میں جنت کی نظیر بن جاتا ہے۔ لیکن وہاں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آج کل گھریلو جھگڑوں، معاشی مسائل، سسرالیوں میں رنجش، بیٹیوں کی پیدائش، بیٹا نہ ہونا، اولاد نہ ہونا سمیت عزت نفس کا خیال نہ رکھنا، ذہنی جسمانی تشدد کا نشانہ بنانا، ایسے عوامل ہیں کہ والدین خود اپنی بیٹیوں کو پریشان جب دیکھتے ہیں تو زوجین کے اختلافات کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دونوں کی ٹینشن کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور دوسری جانب یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ان کی کوئی تدبیر بڑھ نہیں لاتی تو نوبت علیحدگی تک آ جاتی ہے۔ لیکن جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ علیحدگی میں بھی مرد حضرات اکثر طلاق نہیں دیتے، کیونکہ ان کو خرچہ دینا پڑتا ہے جو انہوں نے لکھ کے دیا ہوتا ہے کہ طلاق کی صورت میں یہ دوں گا، حق مہر دینا پڑتا ہے، اور بہت سارے اور جو ہے مرد اپنی ان سے چھٹکارا پانا چاہ رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے عورت کھلا لیتی ہے۔ اس حوالے سے جہاں پاکستان بھر کی عدالتوں میں خلا اور فیملی کیسز لاکھوں کی تعداد میں ہیں، وہاں ابھی بھی بہت ساری ایسی خواتین ہیں جو روز جیتی روز مرتی اور روز یہ سوچتی ہیں کہ شاید آنے والا لمحہ ایسا ہو کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ میں نے تو یہاں بھی کچھ والدین کو کہتے سنا ہے کہ یہ ہماری نہیں مانتی، روز اپنے شوہر سے مار کھاتی ہے، لگتا ہے کہ کسی دن اس کی لاش ہی نہ اٹھانی پڑے، کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے آگ لگنے کے واقعات ہوتے ہیں، بیوی کو مارنے کے، یہاں تک کہ جان سے مار دینے کے واقعات ہوتے ہیں، تو نوبت اللہ معاف کرے طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ خیر بات یہ ہے کہ طلاق مرد دے یا خلا عورت لے، گھر تو دونوں کا ٹوٹتا ہے، نقصان تو دونوں کا ہوتا ہے، بچے دونوں کے رول جاتے ہیں، بچوں کے دونوں پہ نفسیاتی اثرات ہوتے ہیں۔ پھر سوال میرا یہ ہے کہ پھر ہم عورت کو طلاق کا طوق ہر وقت پہننا کیوں دیکھنا چاہتے ہیں؟ طلاق یافتہ عورت ہنسے نہ، تیار نہ ہو، گھر میں ایک خاص طریقے سے رہے، اپنے ہی گھر میں دوسرے درجے بلکہ تیسرے درجے کے فرد کی حیثیت سے رہے، اور یہی نہیں، گھر ہی نہیں، معاشرہ بھی طلاق یافتہ عورت کو باتوں کے نشتر سے چھٹکارا نہیں دیتا، اس پر ایسی تہمتیں لگانے سے گریز نہیں کرتا جو شاید اپنی ماں بہن کے لیے استعمال نہ کی جائے، ایسی لینگویج۔ لیکن جب ہم کسی حکومت کی طرف دیکھتے ہیں، اداروں کے توازن کی طرف دیکھتے ہیں، گڈ گورننس کی طرف دیکھتے ہیں، آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ گھر سے، نکاح سے، طلاق سے، شادی سے، بچوں سے حکومت کی طرف کیسے آ گئی ہے۔ تو ناظرین کرام، ہم بہت ساری جو حکومتیں ہیں، ہم اپنے ادارے، اپنے گلی محلے کے سکول، بہت سارے ایسے مراکز جہاں ہم کہتے ہیں کہ شاید ان کے قائم ہونے سے عورت کو حقوق مل جائیں، عورت کو عزت مل جائے، سماج میں مساوی حیثیت مل جائے، تو جس کے لیے ہم سیاستدانوں کو ایوانوں میں بھیجتے ہیں کہ تقدیر بدلے گی تو عورت اور مرد دونوں کی بدلے گی۔
تو مقصد یہی ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی وجہ سے ہمارے گھر، محلے، گاؤں، شہر بلکہ پورا ملک ہی بہتری کی جانب گامزن ہو سکے، اور معاشرے میں پائی جانے والی ذہنی پسماندگی ہو، معاشی پسماندگی ہو، گھریلو مسائل ہوں، معاشی مسائل ہوں، معاشرتی مسائل ہوں، سماجی مسائل ہوں، سب حل ہوں گے۔ لیکن وہیں جہاں ہم اپنے اکابرین، جو ہمارے سیاستدان ہیں، جو ہمارے ہی چنے ہوئے لوگ ہیں، ان کو اپنے حریفوں سے انتقامی کارروائی لیتے ہوئے ایک دوسرے کی گھر کی، ایک دوسرے کی کولیگز، ایک دوسرے کی سیاسی خواتین پر لعن طعن الزامات کا نشانہ بناتے ہیں، اور بنانے کے لیے اپنے کارکنوں کو پیچھے لگا دیتے ہیں۔ اور یہاں تک کہ میں نے ابھی ایک گروپ میں، کچھ جو واٹس ایپ کے گروپ ہیں، اس میں میسج دیکھے، ایک پارٹی دوسری پارٹی کی خواتین کو گنوا رہی تھی، فلاں کی 1 طلاق، فلاں عورت کی 2 طلاقیں، فلاں عورت کی 4 طلاقیں۔ آپ یقین کریں میرا دل خون کے آنسو رویا۔ کیا ہم، ہمارے وہ اکابرین مہذب معاشرے کے فرد کہلانے کے قابل ہیں جو ایک دوسرے کی بہو، بیٹیوں، بہنوں، خواتین، کولیگز کو اس طرح تضحیک کا نشانہ بنا کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے سیاسی حریف سے بدلہ لیا ہے؟ اور مہذب معاشروں میں جن پیراؤں کی ضرورت ہے، کیا ہمارا کوئی بھی لیڈر اس پر پورا اترنے کے قابل ہے؟ ناظرین، یہاں طلاق کے بعد عورت کو طلاق یافتہ کہنا یا اس کی ذاتی زندگی کو ہدف بنانا کیا قرینہ انصاف ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہاں میں یہ بھی بتاتی چلوں، جہاں ہمارے مذہب نے نکاح کو خوبصورت رشتے کا نام دیا ہے، وہاں زوجین کو ایک دوسرے کا پردہ بھی بتایا ہے، وہیں ہمارے مذہب نے میاں بیوی میں نہ بننے کی صورت میں ان پر علیحدگی کو گو کہ ناپسندیدہ عمل قرار دیا ہے، لیکن علیحدگی کو آسان ترین بنایا ہے، اور علیحدگی کے بعد دونوں ہی کے لیے بہتر وسیلہ بنانے کا وعدہ میرے اللہ پاک نے کیا ہے، جبکہ فریقین کے لیے درس بھی یہی ہے کہ ایک دوسرے کو ظلم کے لیے روکے نہ رکھیں، کسی پر زیادتی نہ کریں۔ میرا یہ سوال ہے، ایکس وائی زیڈ کوئی بھی پارٹی ہو، کیا اس کا لیڈر کہلانے کے قابل ہے؟ اگر وہ اس قسم کے اوچھے ہتھکنڈوں پر اتر آئے، کبھی بھی ہم ایک پارٹی کو دوسری پارٹی کی عورتوں کی کردار کشی کرتے دیکھتے ہیں، کبھی دوسری پارٹی کی عورتوں کو ایک دوسری پارٹی پر کردار کشی کرتے دیکھتے ہیں، اور آج کل سوشل میڈیا پر بیٹھ کر سیاسی میدان میں تو لگتا ہے ایسا تھیٹر لگا ہوا ہے جہاں شرفا کا جانا ہی ممنوع سمجھا جاتا ہے۔ آج کل کی نسل کو ان کے لیڈر کیا سکھا رہے ہیں؟ ناظرین، کیا ایسے لیڈر کو لیڈر کہلانے کا حق ہے جو اپنے کارکنوں کو سیاسی حریفوں کی عورتوں پر کیچڑ اچھالنے کا درس دے، ان کی ذاتی زندگی پر نکتہ چینی کرنے کا درس دے؟ مجھے یہ جواب چاہیے کہ ہماری سیاسی جماعتیں صرف اور صرف عورتوں پر کیچڑ اچھال کر ہی اپنے حریف کو نیچا دکھانے کی کوشش کیوں کرتے ہیں؟ اگر ایسا ہی ہے تو اپنی ماں اور بہنوں سے وہ کیسے آنکھ ملاتے ہیں جا کر گھروں میں کہ وہ دوسروں کی ماں و بہنوں پر کیچڑ اچھال کر کیا کون سا تمغہ لے کر اپنے گھروں میں داخل ہوتے ہیں، اور اس معاشرے کی بیٹیوں کے لیڈر کہلانے کے کہاں سے وہ حقدار بن جاتے ہیں کہ جب میرا لیڈر کسی بھی عورت پہ جب انگلی اٹھائے گا تو میں ایسے لیڈر کو لیڈر تسلیم نہیں کروں گی۔ خدا را سوچیں، سمجھیں، جانیں، جہاں آپ کا لیڈر آپ کو غلط راستے پہ لگائے تو خدا را آپ اس کو ٹھیک راستے پہ لگانے کی کوشش کریں۔ آج میرا اپنے ساتھیوں سے، اپنے ناظرین سے یہی ایک پیغام ہے، یہی میں کہنا چاہتی ہوں، یہی میرا سوال ہے کہ طلاق کو کسی کے لیے روگ نہ بنا دیں، اور
यहाँ कोई भी दूध का धुलावा नहीं है, और कोई भी ऐसा नहीं है जिस पर कोई करप्शन का इल्ज़ाम ना हो। तो लिहाजा अपने करप्शन के जो इल्ज़ामात हैं वो अदालतों में निपटाएं, और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए माँओं, बहनों, बेटियों को इस्तेमाल ना करें। खुदारा आज जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं, मुस्तकबिल में हम अपने चेहरे भी खुद को दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे अगर इसी तरीके से हम माँओं, बहनों, बेटियों की तजलील होते देखते रहे, और अपने जो भी हमारे कारकुन हैं, सियासी कारकुन हैं, उनको हम नौजवानों को ये तरगीब देते रहे कि जाओ, जिसकी माँ, बहन, बेटी को जैसे चाहो जलील करो। साथियों, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, और खुदारा ऐसे सियासी लीडरों का भी मुहासबा होना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह।